والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلِ دی مددے کعبہ ایمان مددے انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر رونق افروز صاحب سجادہ آستان عالیہ حضرت معصوم ملت برادر ذی وقار حضرت مولانا محمد علی فیضی صاحب، برادر مکرم نقیب ذیشان حضرت مولانا حافظ کفیل انبر صاحب، برادر ذی وقار ذاکر اسماعیلی صاحب شاعر اہل سنت، وہ جمیع ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فکا، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو، چمن طیبہ میں سنبھل جو سوارے گیسو، حور بڑھ کر شکن ناس پہ وارے گیسو، بھینی خوشبو سے مہک جاتی ہے گلیاں واللہ، بھینی بالوں کے لیے، شان پنجے قدرت تیرے بالوں کے لیے، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو، کیسے ہاتھوں نے سوارے ہیں تمہارے گیسو. ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں، ہم سیاہ کاروں پہ یارب تپش محشر میں، سایہ فگن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، اور تیل کی بوند ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، تیل کی بوندیں ٹپکتی نہیں بالوں سے رضا، صبح عارض پہ لٹاتے ہیں ستارے گیسو. آج کی یہ محفل عرس سعید ملت کے موقع پر انعقاد پذیر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک نیک برگزیدہ بندے کی بارگاہ میں میری اور آپ سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے. میں جانتا ہوں یہاں
بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اس لیے کسی کو یہ کہنا کہ بیٹھ جاؤ یقیناً ان کے لیے آزمائش ہوگی، اس لیے کہ بیٹھنے کی جگہ ختم ہو گئی ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ اس پاکیزہ محفل میں آنے والے لوگ تھوڑی دیر کھڑے ہو کر کے تو سن ہی سکتے ہیں۔ ہماری قوم کو اللہ نے بہت قوت اور طاقت عطا کی ہے، وہ نبی کے نام پر بیٹھنا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ کھڑے ہونا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ اڑ جانا بھی جانتے ہیں، نبی کے نام پہ مر جانا بھی جانتے ہیں۔ ہماری قوم سے بڑھ کر کسی قوم کے پاس یہ جذبہ ہے ہی نہیں، بلکہ میں تو اکثر لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے مذہب اسلام کے، اور کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جو موت کے دن خوشی مناتا ہو سوائے اہل سنت و جماعت کے۔ ہماری قوم کا جذبہ تو دیکھو، یقین تو دیکھو، کیفیت تو دیکھو۔ اسی لیے ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ موت ہمارے لیے کتنی یقین کی خوشی کا دن ہے، کتنا یقینی خوشی کا دن ہے۔ لوگوں کو پتا نہیں مرنے کے بعد کیا ملتا ہے، لیکن ہمارا یقین ہے جب ہم مرتے ہیں تو قبر میں مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ان کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ نہ کوئی ہٹانے والا ہوتا ہے، نہ کوئی دور کرنے والا ہوتا ہے، نہ کوئی مخل ہونے والا ہوتا ہے، نہ کوئی شور کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے میں اکثر سنیوں کو کہتا ہوں، سنیوں اپنا مقدر کتنا بڑا ہے کہ مدینے جانے میں جتنی خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ ہمیں مر جانے میں خوشی ہوتی ہے، اس لیے کہ مدینے جاؤ تو گنبد نظر آتا ہے، مر جاؤ تو گنبد والا نظر آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب کس گل سے ملاقات کی رات، اور قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، عرس کی محفل ہے۔ میرے بعد آپ کو ہمارے بھائی حافظ و قاری محمد علی فیضی صاحب سے ان کا کلام بھی سننا ہے۔ مجھے شوق ہے نعت سننے کا، کیونکہ یہ میرے مسلک کی پہچان ہے، یہ میرے مذہب کی پہچان ہے، یہ میرے مسلک کا ترہ امتیاز ہے۔ بلکہ ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظم نے تو دعا کی تھی، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کروں میں۔ لیکن بس بات میں نے اتنی گزارش کی ملتزمین سے کہ مجھے تھوڑی دیر گفتگو کرنا ہے، میں جلدی سے گفتگو کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے لوگوں کو جگانے کا فن نہیں آتا، مجھے لوگوں کو ہنسانے کا فن نہیں آتا۔ میری گفتگو بہت ٹوٹی پھوٹی سی اور بے جوڑ جملوں پر مشتمل ہوتی ہے، اس لیے مجھے جلدی سے بلوا لو۔ اس کے بعد بھائی محمد علی فیضی کی نعت میں بھی سنوں گا اور میری قوم بھی میرے ساتھ سنے گی۔ میں بہت تھوڑے سے وقت کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ آج عرس کی محفل ہے، ہزاروں عاشقان رسول موجود ہیں، اور اس وقت ہمیں یہ طے کرنا ہے ہماری قوم کے جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے، ہمارے قوم کی جوانوں کی ذمہ داری کیا ہے۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جوان بڑا قیمتی سرمایہ ہے کسی قوم کے لیے، جوان بہت اہمیتوں کا حامل ہے کسی قوم کے لیے، اس لیے کہ وہ جوان ہی ہوتے ہیں جب جوان سمر جاتے ہیں، جوان اپنے مقصد کو سمجھ جاتے ہیں۔ سوا جوان جو ہے اپنے مقصد کی تکمیل پر جب آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں تو سماج میں انقلاب آتا ہے، سماج میں تبدیلی آتی ہے، سماج اللہ اکبر عروج کی طرف جاتا ہے، ترقی کی طرف جاتا ہے، تمدن کی طرف جاتا ہے، بلندی کی طرف جاتا ہے۔ جس قوم کے جوان سمر جایا کرتے ہیں اس قوم میں انقلاب آتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنے مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو، اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی کوشش کرو۔ تم کون ہو؟ تمہیں پتا ہے تم کون ہو؟ اللہ اکبر۔ جانتے ہیں جب جوان اپنی ذمہ داری کا احساس کر لیتا ہے، میرے جملے پہ غور کرنا، علماء کی معلومات میں اضافہ تو نہیں کروں گا لیکن اس لیے ان کی توجہ چاہتا ہوں، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو یہ مجھے دعا دیں گے، میری تائید کریں گے، اور اگر غلط کہہ رہا ہوں تو میری اصلاح کریں گے۔ میری قوم کے جوانوں، آپ کیا سمجھتے ہو جوانی کو؟ اللہ
اللہ کے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو جوان حرام کاری سے بچ کر اللہ کا فرما بردار بن جاتا ہے تو بعض فرشتے اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں اور وہ بعض فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. معصوم فرشتوں سے, بعض معصوم فرشتوں سے, فرشتے تو سب ہی معصوم ہیں, ان بعض عوام فرشتوں سے اس جوان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے جو جوان حرام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. مسلمان جوان, تو فرشتے سے بہتر بن سکتا ہے, تو فرشتے سے آگے نکل سکتا ہے. کب؟ جب تو اپنی ذمہ داری کا احساس کرے, جب تو حرام کام چھوڑ دے. اور اگر تو یہ نہیں کرتا, اگر تو حرام میں ڈوبا رہے گا, تو حرام کے اندر مبتلا رہے گا, اللہ کی نافرمانی کرتا رہے گا, تو پھر کتے تجھ سے بہتر ہوں گے اور تو کتوں سے بدتر ہو جائے گا. خنزیر تجھ سے, سور تجھ سے بہتر ہوگا. اس اعتبار سے تو سور سے بدتر ہو جائے گا, اس اعتبار سے کہ سور تو سور ہے مگر اس نے حرام کام نہیں کیے, اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی, اس نے اللہ کو ناراض نہیں کیا. اب بتا مسلمان جوان, تو فرشتے سے بہتر بننا چاہتا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا چاہتا ہے, یا کتے اور سور سے بدتر بننا چاہتا ہے, یا تو معصوم فرشتوں سے بہتر بننا چاہتا ہے؟ اے میری قوم کے جوانوں, اللہ اکبر, یہ کھیل کود, یہ تماشا, یہ جرائم, یہ اللہ کے خوف سے دوری, یہ دین سے بیزاری, اس میں کب تک زندگی گزارو گے؟ آؤ اپنی ذمہ داری کا احساس کرو. جوانی کی شان قرآن بیان کرتا ہے, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. ترجمہ کیا ہے؟ تین کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد امین مکۃ المکرمہ کی قسم. اور دوسرے مقام پر تفسیری ترجمہ یہ ہے, ولادت گاہ ابراہیم کی قسم, ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم, ولادت گاہ موسیٰ کی قسم, ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم. اور تیسرا تفسیری ترجمہ یہ ہے, صدیق اکبر کی قسم. تین سے مراد صدیق اکبر ہے, زیتون سے مراد فاروق اعظم ہے, طور سینا سے مراد عثمان غنی ہے, بلد امین سے مراد مولا علی ہے. اللہ اکبر, کیونکہ قرآن مقدس کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں ہیں. اللہ اکبر. اندازہ فرمائیں, اب یہ چار قسمیں اٹھائی جا رہی ہے. اللہ رب العزت بغیر قسم کے کوئی بات کہے تو بھی اس کی بات یقینی ہے, اس کی بات حتمی ہے, اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. لیکن چار قسمیں اٹھا کر کہا جا رہا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو حسن عطا کیا, اچھی شکل میں پیدا کیا, اچھی صورت میں پیدا کیا. مفسرین کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم سے مراد انسان کی جوانی ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. جب تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ نے تمہیں ذلیل بڑھاپے کے گڑھے میں ڈھکیل دیا. جوانی کیوں دی گئی؟ جوانی کی شروعات 16 سال سے ہوتی ہے اور 50 سال پر آتے آتے جوانی ختم ہو جاتی ہے. کیوں عطا کی گئی جوانی؟ اس لیے تاکہ ہم اللہ کا خوف کرتے ہوئے اللہ کی خشیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں, اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں, حرام کاموں سے بچا سکیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کی بھی فضیلت بیان کی ہے اور جوانوں کی بھی فضیلت بیان کی ہے. اسلام میں بوڑھوں کو نظر انداز نہیں کیا گیا, لیکن جوان اور جوانوں کی فضیلت کی شان سے بیان کی گئی. سنیے اے میری قوم کے جوانوں, راتوں کو عیاشیوں میں گزارنے والے جوانوں, موبائل پر, یوٹیوب پر, فیس بک پر اپنے وقت کو ضائع کرنے والے جوانوں, اپنی اہمیت کو سمجھو. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے, اے میرے صحابہ جوانوں کی عزت کرو, عزت. کیونکہ جب میں نے نبوت کا اعلان مکے میں کیا تھا تو مکے کے بڈھوں نے مجھے جھٹلایا تھا, جنہوں نے میری تصدیق کی تھی وہ یہی نوجوان لوگ. دین کو سب سے پہلے جس نے قبول کیا وہ جوان لوگ تھے. کون جوان لوگ تھے؟ سنو, اللہ اکبر. وہ 32 سال کا جوان تھا جسے دنیا عمر ابن خطاب ہے.
حضرت خالد ابن ولید ہو، ابو ذر غفاری ہو، حضرت سیدنا مقداد ہو، حضرت سیدنا بلال ہو، یہ سب کے سب جوان تھے. اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابی سعد ابن ابی وقاص فرماتے ہیں ابھی میرے چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں نکلے تھے، میں صرف 16-17 سال کا تھا کہ احد کے میدان میں حضور کے اوپر آنے والے ہر تیر کو میں اپنے سینے پر لیا کرتا تھا اور حضور مجھے تیر اٹھا کر دیتے اور میں کمان میں رکھ کر کے تیر چلاتا جاتا. اس وقت حضور مجھ سے کہتے فدا کا امی وابی یا سعد، اے سعد تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، تیر چلاتا جا تیرا نشانہ کبھی خطا نہ کرے. کہتے اس وقت میری عمر صرف 16-17 سال کی تھی. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، بدر کے فاتحین سب جوان تھے، احد کے فاتحین سب جوان تھے، خندق کے فاتحین سب جوان تھے، اور خیبر کا فاتح تو ایسا جوان تھا کہ اس کو کبھی بڑھاپے نے گھیرا ہی نہیں، کیونکہ مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی بہادر جوان نہیں ہے اور ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس سید. جوانی بہت قیمتی سرمایہ ہے، لیکن ہر دور میں جوانوں کی فکر کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ہر دور میں جوانوں کی سوچ کو اغوا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچئے، جو رسول، عزت والے رسول اپنی قوم کے جوانوں کے لیے کہے کہ جوانوں کی عزت کرو، کیونکہ بڈھوں نے جھٹلایا، عتبہ شیبہ یہ سب کھوسٹ لوگ تھے، انہوں نے جھٹلایا، ان بڈھوں نے رسول اللہ کو جھٹلایا، ابو جہل، ابو لہب یہ سب بڈھے لوگ تھے، ان سب ظالموں نے جھٹلایا، اور حضور علیہ السلام کی بات کو جوانوں نے قبول کیا. اور وہ جوان لوگ کتنی مصیبت سے گزارے گئے، وہ جوان صحابہ صحابیات، حضرت عمار بن یاسر جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، مارے جاتے تھے، پیٹے جاتے تھے. بلال حبشی نے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا، گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچے جاتے تھے، احد احد کہتے تھے، لیکن رسول اللہ کا دامن کبھی نہیں چھوڑتے تھے. میری قوم کے جوانوں، آج دنیا سب سے زیادہ پیچھے لگی ہے تو دنیا بھر کے مسلم جوانوں کے پیچھے لگی ہے. وہ جانتے ہیں پوری دنیا میں سب سے زیادہ جوان اگر کسی مذہب کے پاس ہے تو قوم مسلم کے پاس ہے، ہم سے زیادہ جوان کسی قوم کے پاس نہیں ہے. اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا کو پتا ہے جس دن ان جوانوں کو حسن مجتبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حسین اعظم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو خالد بن ولید کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو حضرت امام قاسم کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو امام علی اکبر کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو صلاح الدین ایوبی کی جوانی کا تقدس مل گیا، جس دن ان جوانوں کو طارق بن زیاد کی جوانی کا تقدس مل گیا، تو یاد رکھنا دنیا میں باطل کو قدم رکھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. اس لیے منظم سازش کے تحت وہ ہمارے جوانوں کو امام حسین کی جوانی ملنے نہیں دینا چاہتے، امام حسن کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے، طارق بن زیاد کی جوانی کے قریب جانے نہیں دینا چاہتے. ہمارے جوانوں کو وہ راتیں رنگین کر دینا چاہتے ہیں، وہ جرائم میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں، وہ شراب و شباب میں مبتلا کر دینا چاہتے ہیں. اے میری قوم کے جوانوں، ہم کس زبان سے تمہیں سمجھائے؟ جلسوں میں تم بہت شوق سے آتے ہو، لیکن کتنے جرائم میں مبتلا ہو کر اپنی جوانی کو برباد کر رہے ہو. خدا کے لیے جوانی کے اندر گناہ کر کے اللہ کو ناراض مت کرو، ورنہ ایک وقت وہ آئے گا. اللہ اکبر. سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں جب جوانی میں کوئی پاپ کرتا ہے، جوانی میں کوئی جرم کرتا ہے، جوانی میں کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس
اس کو اتنا دردناک بڑھاپا دیتا ہے، اتنا ذلیل بڑھاپا دیتا ہے، اتنا رسوا کن بڑھاپا دیتا ہے کہ بڑھاپے میں انسان موت مانگتا ہے، موت کمبل میں منہ چھپا چھپا کے روتا ہے مگر اس کو موت نہیں آتی۔ اتنا ذلیل ہوتا ہے جوانی میں پاپ کرنے والا کہ جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک نہیں دیتے۔ جن بچوں نے ماں باپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا، میں ان بچوں کی تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ذرا غور کرنا، جن کو اولاد نے لات مار کے گھر سے نکالا ہے ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ اللہ اکبر، آج جو مسجد کے زینے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگ رہے ہیں ان کی جوانی کی اسٹڈی کرو۔ آپ کیا سمجھتے ہو؟ قدرت دور نہیں ہے، قدرت بہت قریب ہے، اور میرے اللہ کا اعلان ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جوانی میں زنا کرو گے، جوانی میں لڑکوں کے ساتھ پاپ کرو گے، جوانی میں نشہ کرو گے، جوانی میں عورتوں پر گندی نظر ڈالو گے، جوانی میں مسجدوں کو ویران کرو گے، قدرت اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کرے گی کہ موت مانگو گے تو موت بھی نہیں ہے، راتوں کو تارے گنتے گنتے گزارو گے۔ آپ کیا سمجھتے ہو گناہ کو؟ جہاں گناہ ہے وہاں فنا ہے۔ شیطان نے ہمارے جوانوں کی سوچ کو اغوا کیا، لیکن اس جوانی میں پاپ کرنے سے پہلے سوچو اگر بڑھاپا ذلیل آیا تو کیا کرو گے؟ اللہ نے بڑھاپے کے اندر لا علاج امراض میں مبتلا کر دیا تو کیا کرو گے؟ حضرت سیدنا ابن رجب حنبلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام ابو طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی 30 سال کے جوانوں کی طرح بالکل اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ یہ ابن رجب حنبلی کون ہے؟ حضور غوث پاک کے مریدوں کے مرید ہیں، غوث پاک کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ ابو طیب طبری کے بارے میں کہتے ہیں 30 سال کی طرح فٹ تھے، 100 سال کی عمر میں بھی۔ لوگوں نے پوچھا اے ابو طیب طبری آپ 100 سال کی عمر میں اتنے فٹ کیوں ہیں؟ تو ابو طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی کو گناہ سے بچایا۔ جملے پہ توجہ کریں، فرماتے میں نے جوانی کو گناہوں سے بچایا، اللہ نے مجھے بڑھاپے میں بیماریوں سے بچا کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے صحت و قوت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت طاؤس العلماء سید الطائفہ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ بغداد کے بازار سے گزر رہے، ایک بڈھا لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے، بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، بغداد والے اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ کسی نے کہا امام بغداد کے لوگ اتنے بے مروت ہو گئے، اس قدر بغداد کے لوگ بے مروت ہو گئے کہ وہ ایک بڈھے کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا بیٹا جا کر کے اس بڈھے کی زندگی کی تحقیق کر لو، ضرور اس بڈھے نے جوانی میں اللہ کی نافرمانی کی ہوگی، تب اللہ نے اس کو اتنا ذلیل بڑھاپا مسلط کیا کہ آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ طویل گفتگو نہیں کروں گا، بس میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں، توجہ سے سن لو تھوڑی دیر۔ مجھے پتا ہے میں آپ کے شوق کو بھی جانتا ہوں، آپ کی محبتوں کو بھی جانتا ہوں۔ آپ یہ جو شور کر رہے ہیں صرف مجھے دیکھنے کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں، میرا چہرہ اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا رسول اللہ کی حدیث قیمتی۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مجھے اس پر بہت افسوس ہوتا ہے، ہم شخصیت پرستی میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم حضور کی محبتوں سے کہیں کہیں دور نظر آنے لگے۔ بھائیو حضور کے سامنے کوئی کچھ نہیں ہے۔ اگر آپ حضور سے زیادہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو آپ مومن نہیں ہیں، اور اگر آپ سب سے زیادہ حضور سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپ کو کسی کا چہرہ دیکھنے سے زیادہ حضور کے حدیث کا خیال ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے فرمان کا خیال ہونا چاہیے۔ یہی تو رونا ہے ہم اہل سنت میں،
ہم عشق کے دعوے دار ہیں لیکن حضور کے عشق میں ہم کمزور ہوتے جا رہے ہیں. اللہ ہم نے دوسری شخصیتوں کو پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے بت بنا کر کے اب ان کی طرف توجہ کرنا شروع کر دیا. حالانکہ اللہ کی عزت کی قسم فاروق اعظم جیسی ہستی نے جب کہا کہ میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں تو رسول اللہ نے ان کے لیے کہا تھا ابھی تو کامل مومن نہیں ہوا. بے شک بے شک بے شک. کیونکہ ابھی تو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے پیار نہیں کرتا. لیکن جب تربیت کے مراحل پورے ہوئے اور فاروق اعظم پر نظر پڑی تو فاروق اعظم جب فنائیت کی منزل پر پہنچے تو کہا یا رسول اللہ اب اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں. تو میرے نبی نے فرمایا آج تیرا ایمان مکمل ہو گیا. میرے امام کہتے ہیں اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. سبحان اللہ. بھائیو ہم لوگ کوئی اسٹار لوگ نہیں ہیں, ہم لوگ کوئی نچنیے لوگ نہیں ہیں, کیا بات. ہم حضور کے فقیر ہیں. ہمیں جو عزتیں ملی ہے وہ صرف حضور کے ذکر کی وجہ سے. بے شک. اور آپ کو بھی یہی سکھانا چاہتے ہیں کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, کیا بات ہے. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. واہ واہ. تھوڑی دیر اپنے نبی کا فرمان سن لو. ہمارے یہ چہرے اتنے قیمتی نہیں ہیں. اگر اللہ رحم کرے تو رحم کرے اور اللہ نہ کرے اگر اس کا رحم نہ ہو تو اسی چہرے کو قبر کے کیڑوں نے کھانا ہے. اللہ. ہماری اوقات کیا, ہماری حیثیت کیا ہے. تھوڑی دیر اطمینان سے سنو. میں بیٹھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے پہلی کا بیٹھنے کو جگہ نہیں ہے, لیکن تھوڑی دیر سن. بہت اچھے سے سن رہے ہو. اللہ سلامت رکھے میرپور والوں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. کیا عرض کر رہا تھا کہ جوانی کو اگر غلط استعمال کرو گے تو بڑھاپا اتنا دردناک مسلط کرے گا. اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, صوفیہ کہہ رہے ہیں, بزرگان دین کہہ رہے ہیں. تارے گنتے ہیں لوگ اور جو جوانی میں پاپ نہیں کرتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کا بڑھاپا بہت خوبصورت گزرتا. میں 2-3 گناہ کا ذکر کر کے نتیجہ پیش کر کے بات پوری کر رہا ہوں. آج سب سے بڑا گناہ جو ہمارے سماج میں ہو رہا ہے, سب سے بڑا گناہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ ہے بے نمازی پن. ہم نماز نہیں پڑھتے. نماز نہ پڑھنا کیا ہے؟ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. اللہ. قتل سے بھی بڑا گناہ ہے نماز کو چھوڑنا. لیکن ہمارے کانوں پہ جو نہیں رہی. ہم کسی کو قتل کرنے سے ڈرتے ہیں, ڈرنا بھی چاہیے, لیکن ہم نماز چھوڑنے سے نہیں ڈرتے. ڈرنے سے نماز چھوٹ رہی ہے. بلکہ میں تو یہ رونا روتا ہوں اکثر ہر جگہ. میں تو یہی کہتا ہوں کہ کاش کہ ہم سب مل کر ہماری قوم کی نماز پر ہی محنت کریں, کیونکہ جس دن میری قوم نمازی بنے گی اس دن یہ سارے جرائم اور گناہ برائیاں اور اصلاح معاشرہ کے جلسے کی جو وہ ضرورت ہی ختم ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ نماز سے بڑھ کر معاشرے کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے. کسی مقرر کی تقریر میں اتنی تاثیر نہیں ہے جتنی تاثیر نماز میں ہے, کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ بے شک نماز ہر برائی سے اور ہر بے حیائی سے روک لیتی ہے. ایک جوان کے بارے میں صحابہ نے شکایت کی, یا رسول اللہ یہ جوان گناہ کرتا ہے. تو میرے سچے صادق و مصدوق نبی نے پوچھا کیا یہ جوان جس کے گناہ کی شکایت کر رہے ہو وہ نماز بھی پڑھتا ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہاں وہ نماز بھی پڑھتا ہے. تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر یہ نماز پڑھتا ہے تو ایک دن اس کی نماز اس کو برائی سے روک لے گی. چند ہی دن گزرے تھے کہ اس نے نماز کی برکت سے اس کے گناہ چھوٹ گئے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, تو میں عرض یہ کر رہا تھا جلدی جلدی 2-3 ہی گناہ پڑھنا ہے مجھے, لیکن دل کے کانوں سے سن لو, اپنی آخرت سنوار لو, ورنہ بڑھاپا بڑا دردناک
खतरनाक होगा। जाकर उन बुढ़ों से पूछो जो पोतों को बुलाते हैं तो पोता भी आने को तैयार नहीं, जो पोतियों को बुलाते हैं तो पोतियां जो है वो गोद से निकल करके भाग जाती हैं। अल्लाह अकबर। और बीवी का तो हाल ये है, नफरतों की दीवार इतनी बड़ी बुढ़ापे में खड़ी हो जाती है कि बड़े मियां और बड़ी बी के मिलने के भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बहुत मजबूर बुढ़ापा उनका है जिन्होंने जवानी में पाप किए। लेकिन एक बात आपको बताऊं, जो अल्लाह वाले जवानी में गुनाह से बचते हैं, बुढ़े हो जाते हैं, चलने के काबिल नहीं रहते, लकड़ी टेक करके चलते हैं, फिर भी खुदा उनको इतनी इज्जत देता है कि लोग 200, 300, 300 किलोमीटर का सफर तय करके सिर्फ उनकी दुआएं लेने के लिए आते हैं। अल्लाह अकबर। मासूम मिल्लत दुआ कर दो, सईद मिल्लत दुआ कर दो, ताजुश शरिया दुआ कर दो, मुहद्दिस आजम दुआ कर दो, मुफ्ती आजम दुआ कर दो। आप गौर तो फरमाएं, आखिर इन बूढ़ों की इज्जत क्यों है? मैं बूढ़ा कह के उन्हें जलील नहीं कर रहा हूं, अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह मेरी नीयत को जानता है। लेकिन बुढ़ापे में अल्लाह अकबर हमने देखा ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह आंखों की बीनाई कमजोर होने के बावजूद भी मुकर्रिरों को सुनने के लिए उतने जमा नहीं होते थे जितना उस मर्द कलंदर की जियारत के लिए जमा होते थे। पता चला तकवे वाले का बुढ़ापा जवाने वालों की जवानी की बारात से भी ज्यादा कीमती हुआ करता है। नारे तकबीर, कोई रसूलुल्लाह का वफादार तो बन के देखे, कोई मुत्तकी तो बन के देखे, कोई परहेजगार तो बन के देखे, अल्लाह तुम्हें भी वो इज्जत अता फरमाएगा। लेकिन आज सबसे पहली बात, तर्क सलात, इसकी कोई अहमियत। मैंने तो देखा कि बाज लोग नमाज का मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मसदूक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अला ला दीना ला सलात, और कमा क़ाल अलैहि सलातु व तस्लीम, उसका दीन नहीं है जिसकी नमाज नहीं है। और नमाज छोड़ने का गुनाह इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कीमियाए सआदत में नक़ल करते हैं। एक औरत आई, बहनें भी मौजूद हैं, मर्दों से ज्यादा कमजोरी नमाज के मामले में औरतों की है। औरतें तो नमाज पढ़ती नहीं, सीरियल, फिल्में, ये वो, अनाप शनाप, अस्तगफिरुल्लाह, अल-अयाज़ु बिल्लाह। नमाज की अहमियत गई, खत्म हो गई। बल्कि अब तो जितनी जलसों की अहमियत है उतनी अहमियत भी नमाज की नहीं। आप बुरा नहीं माने तो इतना जरूर कहूंगा, आते हैं तो इशा पढ़े बगैर आते हैं, जाते तो फजर से पहले ही सो जाते हैं। मेरे भाई, करबला वालों की मुखालफत कर रहे हो तुम लोग। यजीद नामे यजीद के साथ यजीदियत कर रहा था। अगर जान बख्शी कर दे तो मैं ये जुमला जरूर कहूंगा, मीरपुर वालों अगर आइंदा न बुलाना तो शौक से न बुलाना, लेकिन ये जरूर कहूंगा, वो यजीद कहलाकर यजीदियत को जिंदा कर रहा था और तुम हुसैनी कहला करके यजीदियत को जिंदा कर रहे हो। हुसैनियत के लिबादे में बेनमाजियों, तुमसे बड़ा यजीदी किरदार को जिंदा करने वाला कौन है? मैं तुम्हें यजीदी नहीं कह रहा हूं, ना कभी कह सकता हूं, कभी ये जुर्रत नहीं है, लेकिन किरदार यजीद को जिंदा कर रहे हो, क्योंकि यजीद और क्या चीज का नाम। इमाम हुसैन नमाज बचाने के लिए जान दे, और हुसैन पाक के जलसे में नमाज के बगैर आते हो और नमाज पढ़े बगैर सो जाते हो, बल्कि जलसे की तैयारी में कई नमाजें छोड़ देते हो, मेहमानों की खिदमत में कई नमाजें छोड़ देते हो। मुझे बताओ तो सही, अल्लाह के रसूल हालत जंग में भी नमाज नहीं छोड़ रहे हैं, और हम जलसे की तैयारी के लिए, हुजूर ने ओहद में ऐलान किया था, जो जहां गए वहीं खड़े रह करके नमाज पढ़े। खालिद बिन वलीद से किसी ने पूछा, खालिद तुमने तो मुसलमानों का इतना नुकसान किया पलट कर आने के बाद, एक बड़ी तारीख है ओहद की, लेकिन आ गई तो वो भी सुन ले। 50 सहाबा को, जवानों को हुजूर ने एक दर्रे पर खड़ा किया। उस दर्रे पर जब वो खड़े हुए, उस छोटी सी पहाड़ी का नाम है जबल रोमा।
गौर सुनिएगा, ये जो रोना रो रहे हो ना, फिलिस्तीन और चेचेनिया और बोस्निया और कश्मीर और ये और वो जो रोना रो रहे हो ना, उसका इलाज पेश करें। मेरी आदत में कोशिश करता हूं कि मर्ज का रोना रोने की बजाय इलाज पर बात ज्यादा क्या की बात जाए, है, वाह है ना, वाह वाह। क्योंकि दर्द भरी बातों से मसाइल का हल नहीं। ये रावजियों का तरीका है सीना पीटना कि कत्ल क्यों हुआ, कत्ल क्यों हुआ, वो अभी तक पीटी रहे। ये हाल है। हम लोग पीटने वाले नहीं है। हम लोग कहते हैं कि शहादत जो भी है वो हम लोगों के लिए एक तहरीक है, एक इनकलाबी लाहे अमल है। तो रोना बहुत ज्यादा नहीं रोया करो, इलाज ढूंढो। उस दर्रे पर 50 सहाबा को अब्दुल्ला इब्ने जुबैर नहीं बल्कि जुबैर, जिम से जुबैर, थोड़ा सा आजकल हमें तलफ्फुज पर ध्यान देना पड़ता है, वरना कफील भाई थोड़ा फिर लुकमा देंगे तो फिर परेशानी। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौस पाक के गुलाम, सुभान अल्लाह। 12। और हम तो कोई फन लेकर भी नहीं आते, हम कोई फनकार भी नहीं, गौस पाक के फकीर हैं और बस वही लाज रखते हैं। क्या बात है, और उन्हीं के हाथ लाज है, तेरे ही हाथ लाज है या पीर दस्तगीर, सुभान अल्लाह। हम तेरे दस्तगीर हैं आहा। या गौस, सुभान तेरे अल्लाह। हाथ के नीचे मुर्शिद, यहाँ भी लाज आपके, वहां भी लाज। बेशक। बहरहाल अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, अब्दुल्ला इब्ने जुबैर को 50 सहाबा दे करके कहा कि अगर हुजूर के का फरमान सुन, अगर हम कट रहे हो तो भी तुमने नीचे नहीं आना, और अगर हम जंग जीत चुके हो तो भी तुम नीचे नहीं आना। वो खड़े हो गए और ओहद में सहाबा ने वो जवामर्दी दिखाई कि चंद मिनट के अंदर वो नामर्दों को भागते बनी जो आए थे मुस्तफा जान रहमत को खत्म करने के लिए। जिन्होंने इस्लाम किया उनके लिए ये जुमला नहीं है, जो मर गए उनके लिए। वो ऐसी नामर्दी दिखाई कि भागे वो, और जब भागे तो जो 50 सहाबा थे उन्होंने अक्सर ने इज्तिहाद किया। क्या इज्तिहाद ये किया कि जंग खत्म हो गई, चलो नीचे। इब्ने जुबैर ने कहा नहीं, हुजूर ने मना किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आका ने जब तक हमें नहीं बुलाया तब तक हमने नहीं जाना। कहा हुजूर ने हालत जंग में मना किया था नीचे उतरने को, जब जंग खत्म ही हो गई है तो फिर रुकने का मतलब क्या है। बहुत रोका, इब्ने जुबैर नहीं रुके, उनमें से अक्सर उतर गए। एक तारीखी रिवायत के मुताबिक 12 या 14 जवान बचे, बाकी सब नीचे उतर आए। जब उनसे वो दरा खाली देखा, जब वो पहाड़ का वो खाली देखा तो वो हजरत खालिद इब्ने वलीद पलट कर आए और हमला किया। और मुसलमानों के जो कदम उखड़े हैं, फिर उसी के बाद हजरत अमीर हमजा की शहादत, हजरत सैयदना अल्लाहु अकबर मुसअब इब्ने उमैर की शहादत, अब्दुल्ला इब्ने जहश की शहादत, हजरत शम्मास की शहादत। हजरत शम्मास वो सहाबी अल्लाहु अकबर के हुजूर पर वो आसपास घूम घूम कर तीर अपने सीने पे लेते थे। 70 सहाबा, हजरत हंजला की शहादत, गसीलुल मलाइका हजरत सैयदना हंजला रदी अल्लाह तबारक व तआला की शहादत। और फिर ये क्यों हुआ, ये क्यों 70 जाने गई। 70 क्यों? हुजूर के एक फरमान पे अमल नहीं हुआ, 70 जाने। मेरी कौम के जवानों जरा गौर करो, हुजूर के एक फरमान पे, न मैं इसको खता कह रहा हूं न गलती कर रहा हूं, कुछ सिर्फ ये कह रहा हूं, एक फरमान पर अमल नहीं हुआ। किससे? रूए जमीन पर असहाबे रसूल से बड़ी अंबिया के बाद कोई कौम ही नहीं। मकाम नबुव्वत के बाद सबसे बड़ा मनसब अगर कोई है तो वह असहाबे मुस्तफा का। इसलिए कि उन्होंने अपनी आंखों से मुस्तफा जाने रहमत का दीदार किया। भाइयों, जिन जुल्फों का जिक्र करके हम मचल रहे हैं, उन्होंने उन जुल्फों को मुस्तफा जाने रहमत के कंधों पर लहराते हुए देखा है। वाह वाह। जिन आंखों का तस्करा करते हुए हमारी आंखों में आंसू है, उन्होंने उन
आंखों से देखा है, जिस चेहरे बद्दुहा पर हम कुर्बान होने की बात करते हैं, उस रुखे बद्दुहा को उन्होंने बार बार देखा है। अल्लाह अकबर। क्या वो आंखें भी, मेरे इमाम कहते हैं, खुदा उनको किस प्यार से देखता है जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर। क्या शान वाले वो थे, लेकिन उसके बावजूद भी। और फिर बड़ी बात बताऊं, जिनके घोड़ों की टाप से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाए, वल आदियाती तबहन फल मोरियाती कदहा। अरे जिनके घोड़ों की टापों की कसम, बल्कि घोड़ों की टापों से लगने वाली धूल की कसम कुदरत उठाती है, जिनके घोड़ों की धूल की ये शान है, उनके खुद के वजूद की शान का आलम क्या वाह है? वाह 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 वाह। ये सहाबा किराम। लेकिन एक बात पर अमल नहीं हुआ। 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई। तवज्जो करना, एक बात पर हुजूर की अमल नहीं होता है। तवज्जो है आपकी, बहुत अच्छे से सुन रहे हो, बात बहुत नाजुक मकाम पर आ गई, शायद इसी में बात पूरी कर दूं, लेकिन तवज्जो, एक बात पर हुजूर की अमल नहीं हुआ। 70 जाने गई, 50 से ज्यादा औरतें बेवा हुई, 100 से जायद बच्चे यतीम हुए, इतने घर उजड़े। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की एक बात पर अमल दौरे रिसालत में ना हो तो 70 जाने जाती है, 50 से जायद बच्चे जो 50 से जायद औरतें बेवा होती है, कमोबेश 100 से जायद बच्चे और बच्चियां यतीम होते हैं। इतने घरों के अंदर जो है उदासी छा जाती है। मेरी कौम के जवानों, अब अपनी तबाही का रोना रोने वालों, अपनी बर्बादी का रोना रोने वालों, अगर सहाबे किराम एक बात पर अमल न करे अपने इज्तिहाद की बुनियाद पर, तो इतना नुकसान होता है। अल्लाह अकबर। ये कौम जो फराइज को तर्क करे, फराइज को छोड़े, अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, फिर कितनी जाने जाएगी। अगर फिलिस्तीन में उठने वाले जनाजों से मोहब्बत है तो अपना किरदार भी तो देखो। अगर तुम ज़िना के अड्डों को आबाद करते रहोगे तो क्या ये जनाजे न उठेंगे? आपसे पूछता हूँ, बज़ाहिर अमल किसने नहीं किया था? जिन्होंने अमल नहीं किया था उनकी जाने तो अक्सर की महफूज रही, लेकिन दूसरे बुजुर्ग शहीद हुए ना, तो कहीं ऐसा तो नहीं अगर फिलिस्तीन में मेरे किसी भाई का जनाजा उठ रहा है तो वो मेरे किसी जवान के ज़िना की नहूसत तो नहीं है, ताश के पत्तों की नहूसत तो नहीं है, मस्जिदों को वीरान करने की नहूसत तो नहीं है। अल्लाह अकबर। अगर नौजवान औरतें पूरी दुनिया के अंदर बेवा हो रही है तो कहीं वो हमारे जराइम की नहूसत तो नहीं है। इतना तुम्हें कौम का दर्द है कि आने वाली वीडियोस को शेयर करके तुम लोग बहुत ज्यादा सुबुकदोश होने की कोशिश करते हो जिम्मेदारियों से। कभी सोचा कहीं मेरे गुनाह मेरी कौम की तबाही का सबब तो नहीं बन रहे हैं? अल्लाह अकबर। रब को क्या मुंह दिखाओगे? तुम्हें बात जो कहने चला था, खालिद इब्ने वलीद से किसी ने पूछा, ए खालिद सैफुल्लाह, तुम लोगों ने तो ओहद में मुसलमानों का बहुत बड़ा नुकसान किया था, हजरत अमीर हमजा जैसी हस्ती का सीना चीरा गया था, कलेजा निकाला गया था, और कच्चा चबाने वालों ने अमीर हमजा का कलेजा कच्चा चबाया था। उंगलियां काटने वालों ने उंगलियां काट करके गले में पहना था, कान और होंठ काटने वालों ने कान, होंठ और नाक काट करके अपने गले में पहने। कितनी कुर्बानियां दी गई जब ये दिन हम तक पहुंचे। आज इस दिन की अहमियत नहीं, जलसों से दीन नहीं पहुंचा। ये जलसे तो किसी की जेब खाली करके किसी की जेब भर रहे हैं। दीन फैलाने वाले तो दीन फैलाते फैलाते मालदार से गरीब हो गए। तुम्हें क्या पता? बहुत जाने गई है मेरे भाई, बहुत औरतों का सुहाग लुटा है, बहुत औरतों का सुहाग, बहुत बच्चे बेवा हुए हैं, बहुत घरों में चिराग बुझे तब दीन का चिराग रोशन हुआ है। अरे खुद औरों का घर तो जाने दो, खुद अल्लाह के रसूल का जो घर था उसका क्या हाल था? जिस दिन रसूलुल्लाह ने निकाह किया था सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ, उस दिन खदीजा इतनी मालदार थी कि मलका तुज्जार कहलाती। बहनों की तवज्जो, बहुत तकलीफ, बहुत मुसीबतें, बहुत कुर्बानियां इस दीन के पीछे। आज लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब मालदार हो रहे हैं, लेकिन ये उस दौर की बात है जब मालदार लोग दीन की खिदमत करते करते गरीब हो रहे हैं।
سیدہ خدیجۃ الکبریٰ جس دن حضور کے ساتھ نکاح ہوا ہے، پورے مکے کی سب سے مالدار عورت، سب سے مالدار عورت، اتنا مال کہ پورے مکے والوں کا مال جمع کرو تو خدیجہ کے مال کا 10% بنتا تھا. کوئی مبالغہ نہیں کہہ رہا ہوں، تاریخ میں کہیں بھی چیلنج کر سکتے ہیں اس کو، حالانکہ میں چیلنج والا آدمی نہیں، طالب علم ہوں. خدیجہ کا پہلا اونٹ مال سے بھرا ہوا گھر کے پاس کھڑا ہوتا تھا تو آخری اونٹ جو ہے مکۃ المکرمہ کی سرحد کو پار کرتا تھا. اتنی مالدار تھی وہ خاتون جسے سیدہ فاطمہ الزہرا کی امی ہونے کا شرف تھا، جسے حسنین کی نانی ہونے کا شرف. لیکن میری بہنوں کو بھی بتا دیا جائے، نماز سے دور بہنوں، زیور اور کپڑوں میں ڈوب کر کے زندگی گزارنے والی میری بہنوں، سیریل کی اداکارہ کو آئیڈیل بنانے والی میری بہنوں، تمہیں پتا ہونا چاہیے جس دن سیدہ خدیجہ کی زندگی کا آخری دن تھا، اس دن خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. اتنی مالدار خاتون اتنی غریب ہو گئی تھی کہ اس کے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا تھا. یہ دین کی قربانی. اور یہ لوگ دامن پکڑ کے پوچھیں گے، او میری قوم کے جوانوں، فجر کی نماز میں سونے والوں، موبائل کے اوپر رات میں گندی گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، کبھی قرآن کو پوری زندگی پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہ لینے والوں، خدیجہ کی مفلسی تمہارا دامن پکڑ کر کے پوچھے گی کہ میں نے مال داؤ پہ لگا کے خدا کے دین کے لیے ہر دکھ سہا، بتا ام المومنین کہنے والے، تو نے میرے مال کی قدر کیا کی؟ کیا جواب دو گے سیدہ کی امی کو؟ اور جو سیدہ کی ماں کی بارگاہ میں ناکام ہوگا، کیا حسنین کریمین اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے؟ ہمیں کبھی ان کے درد کا درد ہے، ان کے دکھوں کا درد ہے، ان کی قربانیوں کا احساس ہے؟ سن لیں، بات آئی تو سن لیں. یہ خدیجۃ الکبریٰ ہے. کتنا عرصہ ہوا کئی دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا، اور آج زندگی کا آخری دن ہے، گھر میں چراغ کی روشنی. جو لوگوں کے گھروں میں چراغ جلواتی تھی آج دین کے لیے اتنی بظاہر مفلسی آ گئی، بظاہر مفلسی آ گئی کہ آج اس کے گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں. یہ بات مکے میں پھیل گئی کہ خدیجہ اتنی غریب ہو گئی، ملکہ تجار، کہ دین محمدی کے لیے اس نے سب لٹا دیا اور آج اس کے گھر میں چراغ جلانے تیل نہیں ہے. تو کسی ظالم نے کہا موقع کا فائدہ اٹھاؤ. غربت تو انسان کو کفر تک لے ہی جا سکتی ہے، تکلیف آدمی کو مجبور کرتی ہے، مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ. خدیجۃ الکبریٰ کی بچپن کی سہیلی تھی، بچپن کی سہیلی کو پم بھر کے بھیجا، تیار کر کے بھیجا، جاؤ آج خدیجہ کو ورغلانے کا موقع ہے، خدیجہ کو ورغلا لو. وہ بچپن کی سہیلی آئی، خدیجۃ الکبریٰ لیٹی ہے. سوچو تو سیدہ کی امی کی کیا حالت ہوگی. ایک تو بیماری نے توڑ دیا ہے اور دوسرا گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا ہے، فاقہ ہے. میرے بھائی جس کے گھر میں کھانا نہیں تھا اس کو دوا کیا میسر آ سکتی تھی؟ یہ دین کی خدمت کرنے والوں کی محنت. ہمارا کچھ بھی نہیں گیا نا دین کے لیے، اس لیے ہمیں احساس نہیں. ہم تو مسلمان باپ کے گھر میں مسلمان ہو گئے، ہمارا کیا ہے؟ ہمیں کیا ہے؟ دین سے ہمارا تعلق کیا ہے؟ ذرا بتاؤ نا. سیدہ کی امی کو دوا تو دوا ہے، کھانا بھی میسر ہے، بستر پر ہے. اور پتہ ہے لوگوں کو راحتیں دینے والی آج ٹاٹ کے بوریے پر ہے. سہیلی آ کر کے سرانے بیٹھ کے کہا خدیجہ تیری بچپن کی سہیلی ہوں، سن لے. اب عنوان کہیں اور جاتا ہے، اب اس بات کا موقع نہیں کہ میں اپنے عنوان پر آگے بات بڑھاؤں، لیکن بات آ گئی تو بات ختم کر رہا ہوں، ذرا توجہ کر لیں. نہیں آپ لوگوں کا بھی حق ہے، میری طرح آپ بھی مہمان ہو. بات میں ختم ہی کر رہا ہوں، انشاءاللہ پھر اس عنوان کو آگے کبھی بڑھاؤں گا، لیکن توجہ کر لیں آپ. سہیلی آ کر سرہانے بیٹھی اور بیٹھ کر کے کہتی خدیجہ میں تیری بچپن کی سہیلی ہوں، تو نے محمد کا ساتھ دیا تو میں تجھ سے دور ہو گئی تھی، لیکن آج پھر وہی درد، وہی دل، وہی تڑپ تیرے دروازے تک لائی ہے. خدیجہ میں نے سنا ہے کئی دن سے تیرے گھر میں چولہا نہیں جلا، تجھے بددعا لگ گئی ہے ہمارے معبودوں کی، بتوں کی بددعا، لات و حبل کی بددعا لگ گئی. تو نے محمد کا ساتھ دیا نا بتوں کی مخالفت میں، تجھے بددعا لگ گئی. دیکھ اتنی مالدار تھی غریب ہو گئی. کیا دیا محمد عربی نے تجھے؟ اتنی غریب ہو گئی، اتنی مفلس ہو گئی.
تو لوگوں کو پالتی تھی، آج تیرے گھر میں کھانا نہیں ہے۔ خدیجہ، پورے مکے میں بات ہو رہی ہے کیا خدیجہ کا انتقال ہوگا، مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، مکے کا کوئی سردار خدیجہ کے جنازے میں شریک نہیں ہوگا، کوئی خدیجہ کے جنازے کو کاندھا نہیں دے گا، کوئی خدیجہ کو اپنی زمین پر دفن ہونے کے لیے جگہ نہیں دے گا۔ اور اگر خدیجہ محمد عربی کو ابھی بھی چھوڑ دے آخری سانس سے پہلے تو ہم اس کو عزت اور وقار کے ساتھ، جیسے عرب کے سردار دفن ہوتے ہیں ویسے ہم ان کو دفن کریں گے۔ سہیلی آ کر کہتی خدیجہ تو میری جان، میری سہیلی، میری بات مان لے۔ اور پھر کہتی ہے یہ غربت، یہ تنگ دستی، یہ پریشانی، ارے تیرے شوہر کے پاس کفن بھی نہیں ہے تجھے کفنانے کے لیے، تو کس کی باتوں میں آ گئی؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، کل ایمان کی ساس، سیدہ کائنات کی والدہ، سرداران جنت کی نانی، سبحان اللہ، سیدہ آمنہ خاتون کی بہو، سید العالمین کے نکاح میں سب سے پہلے آ کر ان کے حرم کو آباد کرنے والی، ہم سب کی پہلی ام المومنین، جس کو عرش سے خدا سلام نازل کرے، سبحان اللہ، وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ تمہارے نزدیک تو کپڑے اور زیور سبھی ہے نا، لیکن یہاں مرتبہ تو دیکھو، ہے کائنات کی کوئی ایسی عورت جس کے لیے عرش سے سلام آتا، اگر وہ ہے تو وہ سیدہ کی امی ہے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ جب سہیلی کی بات سنی، طاقت نہیں تھی اٹھنے کی، مگر پوری قوت ایمانی نے پھر سہارا دیا، اٹھ کے بیٹھ گئی اور سہیلی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کیا بک رہی ہو؟ لاتو حبل کی بددعا مجھے لگے گی؟ ارے جو اپنے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کو نہ ہٹا سکے ان کی بددعا مجھے کیا لگے گی؟ جو بولنا نہ جانتے ان کی بددعا، اور تو کہتی ہے کہ محمد عربی نے کیا دیا؟ ارے مجھے اتنا بڑا بنا دیا کہ محمد عربی کا خدا مجھے آسمان سے سلام بھیجتا ہے۔ اس سے بڑا مرتبہ کسی عورت کا ہو تو بتاؤ۔ کائنات کی ام المومنین بنا دیا مجھے۔ ارے 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی کو جس نے ام المومنین کائنات کے لیے بنایا، اس سے بڑا مرتبہ کیا چاہیے؟ اور سن میری سہیلی، تو کہہ رہی ہے کہ میں نے نادانی اور بے خبری میں محمد کا کلمہ پڑھا، شوہر کی محبت میں پڑھا، میں نے ہمدردی میں پڑھا، میں نے مربت میں پڑھا۔ سن لے جملہ غور کرے خدیجۃ الکبریٰ کا، عقل و خرد نے کروڑوں مرتبہ میرے تلووں کو بوسہ دیا تھا، تب کہیں جا کر میں نے محمد الرسول اللہ، اور تو کہتی میں چھوڑ دوں؟ اور سن، جا کر ان مکے کے گنڈوں سے کہہ دینا وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے، مجھے ان کے کاندھوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آخری نبی کا کاندھا کافی ہے۔ اور اگر وہ مجھے کاندھا نہیں دیں گے تو فرشتے آئیں گے کاندھا دینے کے لیے، کیونکہ میرا شوہر مخدوم ملائکہ ہے، ملائکہ جس کے خدام ہے، میرے شوہر کی شان یہ ہے، مجھے فرشتے کاندھا دینے کے لیے آئیں گے۔ اور اگر مکے کی زمین میں مجھے دفن نہیں کرنے دیا گیا تو مجھے زمین غیرت میں دفن کیا جائے گا۔ میری سہیلی تو مجھے کیا ورغلانے آئی ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور آ گئے، سہیلی کے ساتھ تنہائی میں یہ بات، اتنے میں حضور آ گئے۔ آقا نے سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ خدیجہ ہے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، وہ حال اگر خود ہی پوچھیں بیمار کا عالم کیا ہو۔ سیدہ خدیجہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا خدیجہ کیسی ہو؟ قربانی دیکھو دین کے لیے، قربانی دین کے لیے، قربانی، یہ دین ایسے نہیں پھیلا، قربانی۔ سیدہ خدیجہ نے کہا آقا مجھے تو اللہ کو سونپ دے، اللہ کے بھروسے مجھے چھوڑ دے، میری خیریت آپ مت پوچھئے، جتنی دیر تک آپ مجھ سے باتیں کریں گے اتنا دیر جا کر آپ اللہ کے دین کو ٹائم اور وقت دیجئے، جتنا وقت میرے ساتھ باتوں میں گزرے گا اگر اتنا ٹائم آپ نے لوگوں کو سمجھانے میں دیا تو پتہ نہیں اتنے وقت میں کتنے کافروں کو آپ مسلمان بنا کر جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر۔ مجھے چھوڑ دی،
مجھے آپ وقت نہ دیں، مجھے اللہ کے بھروسے کر دیں، میں اللہ کے بھروسے ہوں، آپ جائیے اللہ کے دین کا کام کی. یہ ہے دین کی خدمت، یہ ہے محنت رسول اللہ کے گھر والوں، حضور کی اصحاب کی، حضور کی ازواج کی، حضور کی آل کی، یہ محنت ہے. اس محنت سے دین پھیلا. جب حضور نکل کے چلے گئے تو جو سہیلی تھی نا خدیجہ کا ہاتھ پکڑے کہتے خدیجہ مجھے مسلمان کر دینا، مجھے کلمہ پڑھا کے اسلام میں داخل کر لیں. سیدہ خدیجہ نے کہا ارے تو مجھے کافر بنانے آئی تھی، تو کیسے مسلمان ہو رہی ہے؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. جو مذہب اپنے ماننے والوں کو اتنا یقین عطا کرتا ہو وہ مذہب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ مذہب سچا مذہب ہے، اس لیے میں بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی. یہ محنت، یہ محنت. تو بات جو کر رہا تھا خالد بن ولید سے، کسی نے کہا خالد تم لوگوں نے بڑا نقصان کیا ہمارا احد میں، پھر تم احد کے فوراً بعد مدینے آ کے مسلمان کیسے ہو گئے؟ تو خالد بن ولید کہتے ہیں میں نے احد میں ایک منظر دیکھا. جب نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ کی طرف سے اعلان ہوا جو جہاں ہے وہیں نماز پڑھو. تو ہر مسلمان وہی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا تھا. ہم نے سوچا مسلمان کے ہاتھ بند گئے نماز میں، اب ان کو قتل کرنا آسان ہے، لیکن ہم نے دیکھا جیسے کوئی تلوار اس نمازی پہ اٹھاتا، اس تلوار کے اٹھنے سے پہلے غیبی تلوار آتی اور اس کو کاٹنے والے کو کاٹ دیتی. نمازی پر حملہ نہیں ہو سکا. ہم سمجھ گئے یہ مذہب باطل نہیں ہے، حق ہے، اور خالد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. تو جو میں بات لے کر چلا تھا کیمیائے سعادت کی، اس کو سن لے، پوری ہوتی ہے بات. امام غزالی لکھتے ہیں ایک عورت تھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی، کہنے لگی اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دے، اللہ مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے گناہ کیا کیا؟ اس نے کہا گناہ بہت بڑا ہوا، اس کو چھوڑ دیں لیکن آپ دعا کر دیں. کہا پہلے بتا تو گناہ کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے زنا کروایا، منہ کالا کیا، اور زنا کی وجہ سے پھر مجھے بچہ پیدا ہوا تو میں نے بچے کو قتل بھی کیا. ایک تو زنا کیا اور زنا کے بعد بچے کو قتل بھی کیا. موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کا خوف طاری ہوا کہ تو جلدی یہاں سے نکل، تیری وجہ سے عذاب نہ جائے. وہ عورت چلی گئی. حضرت جبریل علیہ السلام آئے، اللہ کا سلام پیش کیا، کہا اے موسیٰ آپ نے اس عورت کو کیوں نکال دیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جبریل اس نے کتنا بڑا جرم کیا، کتنا بڑا پاپ کیا، اس سے بڑا پاپی کوئی ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے کہا ہاں اے اللہ کے کلیم اس سے بڑے پاپی بھی ہے جن کو اللہ اس سے بڑا عذاب دے گا. کہا وہ کون ہے؟ کہا جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہی زانیہ اور قاتلہ عورت سے بھی بدترین ہے، اور اس کو جو عذاب دیا جاتا اس سے بڑھ کے عذاب ان کو دیا جائے گا جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑیں گے. جو ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے قتل اور زنا سے بڑھ کر ان کو عذاب ملے گا. تو جو پانچوں وقت نماز نہیں پڑھتے، فجر میں مسجد نہیں جاتے، ظہر میں نہیں جاتے، گھوم رہے ہیں اپنی مرضی سے چل رہے ہیں، میرے بھائیوں مرنا ہے، ایمان پہ مرنا چاہتے ہو، ایمان سلامت لے جانا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، نمازیں پڑھو، گناہ چھوڑو. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو جوان، ایک حدیث ہے جمع الجوامع کی روایت ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی جوان صبح صبح کی نماز پڑھتا ہے اللہ اس جوان کو بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا کرتا ہے جیسے عوام کو اللہ نے رسولوں کو، اللہ نے عوام پر رسولوں کو جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، مرسلین کو عوام پر جیسی فضیلت عطا فرمائی ہے، صبح کی نماز پڑھنے والے جوانوں کو اللہ بوڑھوں پر ایسی ہی فضیلت عطا فرماتا ہے. رسولوں جیسی فضیلت جوانوں کو ملتی ہے صبح کی نماز کی برکت سے. یہ ہے جوانی کی عبادت. لیکن افسوس میرے بھائی آپ یہ مت سوچنا کیا امین القادری آپ سے یہ کہہ رہا ہے انجوائے نہ کریں، کھائیں نہیں، پیے نہیں، پکنک نہ کریں، ایسی بات نہیں. سب انجوائے کرو، بھرپور انجوائے کرو، حرام کام مت کرو. بس باغ گھومنے جاؤ، حرام کام مت کرو، نعتیں سنو، گانے مت سنو، درود شریف پڑھو، غیبت مت کرو، چگلی مت کرو، کسی عورت پر پاپ کی نظر مت ڈالو، کیونکہ اللہ کے رسول کا دیدار انہی آنکھوں سے کرنا ہے قبر میں. جو آنکھیں حضور کو دیکھنے والی ہے وہ آنکھوں سے کسی عورت پر پاپ کی نظر کیسے ڈال سکتے ہو؟ آپ کو حیرت ہوگی یہ جب میں سنتا ہوں کہ مسلم جوان لڑکے پکچر دیکھتے ہیں زنا والی تو مجھے یاد آتا ہے حضرت سلمان فارسی کہا کرتے تھے کسی کی ران پہ نظر ڈالنا مجھے مشکل لگتا ہے،
70 مرتبہ مرنا مجھے آسان لگتا ہے، لیکن کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنا مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ 70 مرتبہ مرنے میں وہ تکلیف نہیں ہے جتنا کسی کی ران کو ایک مرتبہ دیکھنے سے عذاب ہوگا۔ جب ران دیکھنے پہ یہ عذاب ہے تو سوچو جو زنا دیکھتے ہیں ان پر کیا عذاب ہوگا، ان کے ایمان کا کیا بنے گا، ان کی قبر کا کیا بنے گا، ان کی حشر کا۔ توبہ کرو، بدلو۔ جوانی گناہ کے لیے نہیں ہے، جوانی پاپ کے لیے نہیں ہے، جوانی عیاشی کے لیے نہیں ہے، جوانی جرائم کے لیے نہیں ہے، جوانی اللہ کی عبادت کے لیے ہے۔ توبہ کر لو، اور یاد رکھنا کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے مجرم ہو، اگر تم توبہ کرو گے، کتنے بھی بڑے پاپی ہو، کتنے بھی بڑے، توبہ کرو گے تو گناہ سے ایسے پاک کر دیے جاؤ گے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کل سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو، کل سے نہیں بلکہ ابھی سے ایک نئی زندگی کا آغاز کرو۔ یہ طے کرو کہ کچھ بھی ہو جائے، خوشی ہو یا غمی ہو، موت ہو یا شادی ہو، برات ہو یا میت ہو، میں نے نماز نہیں چھوڑنا۔ سنی سے العقیدہ امام کی ابتدا میں مجھے نماز پڑھنی ہے۔ اسی طرح جتنے گناہ ہیں مجھے ان گناہوں سے بچنا ہے۔ پھر دیکھنا زندگی کا کیسے لطف آتا ہے۔ آج آپ لوگ کہتے ہو مولانا سب کچھ ہے مگر سکون نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ سب کچھ ہے، سکون نہیں ہے، کیونکہ گناہ کرتے ہو اور گناہ سے سکون ختم ہوتا ہے، بربادی ہے، تباہی ہے۔ اس لیے آئیے اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے۔ رجب کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آدھا گزر رہا ہے، اس کے بعد شعبان کا مہینہ ہوگا، اس کے بعد رمضان المبارک کا برکت والا، رحمت والا اور موسم بہار والا، نیکیوں والا مہینہ آئے گا۔ روزوں کا اہتمام کیجئے، جوانی کو حرام کام سے بچ کے گزاریے، آپ کا بڑھاپا بادشاہوں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق بخشے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ آپ کو جانا نہیں ہے کیونکہ ابھی محفل جاری رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔